ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى صدق اللہ العظیم۔ اگر انسان یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مجھ پہ نظر رحمت فرمائے اور مجھے صحیح رستے پر گامزن کر دیں جو جنت میں جانے والا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا رستہ ہے، تو یہ آیت کریمہ اگر جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، وہ جتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو چکا ہو، جتنا ہی فسق و فجور میں مبتلا کیوں نہ ہو چکا ہو، اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ خود لائے گا اور ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ اسے ہر غلط چیز سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم غلط کاموں سے بچیں، غلط چیزوں سے بچیں، لیکن ماحول اور معاشرہ انہیں معاونت نہیں کرتا اور وہ دوست احباب کی وجہ سے دوبارہ اس میں اتر جاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی مضبوط آیت ہے قرآن پاک کی، اور یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اتنے غلط فعل کو سر انجام دیا کہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ پیغمبر ان کو بٹھا کر گئے اور ہارون علیہ السلام ان کے اندر موجود ہیں، تو انہوں نے گوسالہ پرستی، بچھڑے کی پوجا اور سونے کو پگھلا کر بچھڑا بنایا اور اس کے اندر سے آوازیں سامری نے جادو کے ذریعے کرائیں، تو وہ ان کے دلوں میں اس کی عقیدت آ گئی، تو یہ نبی کے ہوتے ہوئے زندگی میں اس کے آگے سجدے کرنے شروع ہو گئے۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگوں کے عقائد بنے ہوئے ہیں، اور جی فلاں زیارت پہ جو ہے شیر آتا ہے، لوگ سنا رہے ہوتے ہیں قصے، یہ سانپ آتے ہیں، شیر جارو پھیرتا ہے، فلاں جگہ جو ہے ایسے ایسے ہوتا ہے، تو آپ اس پہ حیران نہ ہوا کریں۔ یاد رکھیے گا، جنات شکلیں چینج کر کے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جنات اتنی شکلیں چینج کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خواب میں آئیں گے بزرگ بن کے، میں عبد القادر جیلانی ہوں، آپ جو ہے یہ بکرا جو ہے فلاں جگہ جا کے ذبح کرو قبر پہ، آپ کہیں گے جی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے، صرف وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، باقی سب کی شکل میں۔ اب زیارت ہے اور وہاں شیر جھاڑو پھیر رہا ہے، تو آپ کا عقیدہ ہے کہ جی یہ قبر والا، یہاں رات کو آوازیں آتی ہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، ابھی مجھے ایک جگہ جیلم کی طرف میں گیا، انہوں نے کہا رات کو یہاں سے آوازیں آتی ہیں ذکر کی۔ اب وہ ذکر کیا ہوتا ہے نہیں پتا انہیں، تو میں نے کہا، دل میں سوچا اب ان کو فوری تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ اب وہ جنات کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آپ کو ایسی آوازیں نکالیں گے، وہاں رات کو دھواں اٹھے گا، آگ جلے گی، کبھی وہاں سے خوشبو لائیں گے، کبھی کوئی ایسی لائٹ وہاں آ جائے گی، آپ کہیں گے رات کو وہاں تو لائٹ جل رہی تھی۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ جنات۔ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ نبی کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں شیطان جنات نے یہ کام کیا نا، اس کے اندر سے آوازیں آئیں، بنی اسرائیلی سجدے کرنے شروع ہو گئے اس کو۔ ابھی نبی کی باتیں سنی، نبی کے معجزات دیکھے، جب ان کا یہ حال تھا تو امت مسلمہ آج جو ہمارا مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ شرک میں پڑا ہوا ہے کہ پاکستان انڈیا میں خاص طور پہ ہمارا جو مسلمان ہے نا، عربوں کو اللہ نے بچایا شرک سے۔ ہمارا پاک و ہند کا نمازی طبقہ بھی شرک کر رہا ہے، ہمارا مسجد میں آنے والا بھی مشرک بن گیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، غیر اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، قبر پرستی میں لگ گیا ہے، اور سمجھتا ہے بس جی یہاں سے مجھے خواب میں آیا تھا کہ جاؤ ادھر جا کے، بھائی خواب میں جن آیا ہے اس نے تمہیں لایا ہے نا۔ توحید یہ ہے، میں یہ بات آپ کو اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، میرا توحید پہ اتنا یقین ہے کہ کروڑ جن بھی اگر میرے سامنے آ کر کہیں جی کہ ادھر جا کے قبر پہ سجدہ کرو، تو کیا آپ سجدہ کریں گے؟ بتائیں۔ کروڑ، میں کہتا ہوں سارے فرشتے بھی کہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرو، ہم پھر بھی نہیں کریں گے۔
کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کسی کو ہر جگہ موجود نہیں سمجھتے. یہ عقیدہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے. ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. تھوڑے تھوڑے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن وہ تو کتنی بڑی تعداد گمراہ ہو گئی. آپ دیکھیے موسیٰ پیغمبر نے لاکھوں لوگوں کو زندہ نکالا اس فرعون کے مظالم سے، اور پھر دریا میں رستے بنائے 12 قبیلوں کے. وہ سارا آپ درس سن چکے ہیں. ادھر جیسے ہی باہر نکلے بس موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اپنے بھائی سے کہا او خلفنی فی قومی و اصلح، میرے پیچھے خلیفہ آپ ہوں گے، میری نیابت کریں گے اور میری قوم کی اصلاح کریں گے. اچھا انہی سے مثال دی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی، آپ کی مثال ہارون علیہ السلام جیسی ہے. جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے تو ہارون پیغمبر ان کے نائب تھے. میں جا رہا ہوں تبوک میں اور میرے نائب آپ ہوں گے مدینے میں. اچھا اب آپ نے 2 چیزیں عقیدے کی بھی آپ کو مل جائیں گی یہاں. اہل سنت کا عقیدہ بنیادی، پہلے تو توحید کی بات آ گئی، اب عقیدہ اہل سنت بھی آخر میں آئے گا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ الفاظ کو دیکھیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو واپس آئے، واپسی کا کل قصہ چل پڑا تھا، اور بات آپ کو جو ریگولر بیٹھ رہے ہیں درس میں ان کو تو بات زیادہ سمجھ آ رہی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا ترتیب کے ساتھ الف لام میم سے وظائف کی شکل میں ترجمہ اور تفسیر ہو رہی ہے. ایسے انداز میں دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور آپ کو سمجھ کتنی آسانی سے آ جاتی ہے بات، اور وظیفہ بھی مل جاتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں وَلَقَدْ، اور یقیناً قَالَ، کہا، لہم، ان سے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل، پہلے بھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے، آپ کے آنے سے پہلے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ان سے کہا تھا، ان لوگوں سے، یہ بچڑے کے پجاریوں سے، گائے کے پجاریوں سے، کہ ہارون علیہ السلام نے آپ کے آنے سے پہلے، طور سے آپ نہیں آئے تھے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، دیکھو تم سارے کے سارے بہت بڑے فتنے میں پڑ گئے ہو، بہت بڑے غلط کام میں پڑ گئے ہو، آزمائش میں. یہ غلط ہے کام تمہارا، تم سارے جو کر رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک جان لو تمہارا رب بہت رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، پس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا، اور میری اطاعت کرو، امری، میرے کاموں میں جو میں کر رہا ہوں وہ کرو، چھوڑو اس کی پرستش، حاجت روا سما. جہاں سے آواز آئے گی کیا تم سجدہ اسے کرنے لگو گے؟ قالو، اچھا قوم کے لوگ کہنے لگے. اچھا 3 گروہ بن گئے قوم میں. ایک 12-13 ہزار کا طبقہ تھا تھوڑا، جو خالصتاً توحیدی تھا. موحدین نے کہا نہیں، یہ آواز کیا کچھ بھی آئے، ہم اللہ کے غیر کو سجدہ حاجت روا نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یہ فتنہ ہے. اور وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. اچھا ایک گروہ ایسا تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، آواز تو آ رہی ہے، کچھ تو ہے نا آخر. اچھا ہمیں جو دریا میں رستے بنے ہیں تو ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، تو یہ ہمارا اللہ ظاہر ہو گیا ہے، تو ہم اس وقت تک اس کو خدا مانیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں. تیسرا گروہ کہنے لگا نہیں، موسیٰ واپس بھی آ جائیں پھر بھی یہ خدا ہوگا، کیونکہ موسیٰ بھی آ کے اسی کو خدا مانیں گے، اسی کو رب مانیں گے. اب یہ 3 گروہ ہو گئے. ایک نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا رب، ایک نے کہا کہ نہیں، جب تک موسیٰ آ نہیں جاتے ہم اس کو خدا مانتے رہیں گے، موسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے ہم وہ کر لیں گے. تیسرے نے کہا نہیں، موسیٰ آ کے اسی کو خدا مانیں گے اور یہ پکا کنفرم خدا ہے. اب یہ 3 گروہ بن گئے. بڑی تعداد 2 گروہوں کی تھی، اور اچھے مخلصین وہ تھوڑے 12,000 تھے. اچھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں، مخلص ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کیا جملہ کا، قالو، اور ساری قوم کہنے لگی، لن نبرح، ہم نہیں چھوڑیں گے، علیہ عاکفین، اسی پر جمے رہیں گے، عاکفین بیٹھے رہیں گے اس پر، ہمارا یہی نظریہ رہے گا، ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے. حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کے واپس نہ آ جائیں. موسیٰ آئیں گے پھر دیکھی جائے گی، لیکن آپ ابھی ہمیں نہ روکیں، آپ کی ہم بات ابھی نہیں مانیں گے. اب جس کا اندر عقیدہ توحید
ڈاماڈول ہوتا ہے نا تو وہ ہوا کے رخ پہ چلتا ہے، بس جدھر دیکھا لوگ جا رہے ہیں ادھر چل پڑا۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو پورا شہر پورا گاؤں اگر غلط ہے نا تو یہ غلط ہی ان کو کہے گا، ٹھیک نہیں کہے گا۔ تو اب یہ بات کہ قال یا ہارون، اب ہارون موسیٰ علیہ السلام یہ طور سے واپس آئے تو آپ نے جو ہے یہ باتیں تو اللہ نے پہلے قوم سے خطاب اور اس کا جواب تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی اپنے بھائی کی نا ایک ہاتھ سے یہاں سے داڑھی پکڑی غصے میں، الواح وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ تختیاں جو تورات کی تھیں وہ ایک دم زمین پہ رکھی غصے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور وہ رکھنے کے بعد ایک دم ایک ہاتھ سے یہاں سے پکڑا، ایک ہاتھ سے سر سے پکڑا، دو ہاتھ، ایک سر کے بالوں کو پکڑ لیا اور ایک داڑھی کے بالوں کو۔ اچھا، اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ نبی موسیٰ نے ٹنڈ کبھی نہیں کرا، یہ ٹنڈ نہیں کراتے تھے، جو ہمارے یہاں لوگ ٹنڈ کرا لیتے ہیں نا اکثر، یہ کوئی سنت نہیں ہے ٹنڈ کرانا، وہ حج عمرے پر ہے، وہ حلق اور قصر دو چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ یوں ٹنڈ کرا کے پھرتے ہیں، یہ چیزیں اتنی اس کو سنت سمجھ کے کہ حضور ساری زندگی ٹنڈ کراتے تھے اب معاشرے میں یوں ہی پھرتے تھے، یہ نہ سمجھیں آپ بال رکھیں۔ اب اس کے 3 شمائل ترمذی میں ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے بال اتنے تھے کندھوں تک، جو وہ پکڑے انہوں نے، ہاتھ میں تب بھی آئیں گے نا جب بڑے بال ہوں گے، یہاں قرآن کہہ رہا ہے یوں بال پکڑے، اور داڑھی بھی بڑی تھی، یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کے کہیں جی سنت ادا ہو گئی، یہ جو ہمارے ہاں اکثر رکھتے ہیں کہ دور سے نظر آنی چاہیے داڑھی ہے، وہ داڑھی نہیں، ایک مٹھ اتنی داڑھی رکھنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بخاری مسلم میں، اور یہی امام کعبہ کی داڑھی آپ کو اتنی ملے گی، یہی سنت ہے اہل سنت کے نزدیک، اس سے زیادہ بھی سنت نہیں، اس سے کم بھی سنت نہیں۔ تو یہ جو مٹھ میں آ جائے، یہ قرآن کا بھی حکم ہو گیا، حدیث کا بھی پتہ چل گیا نبی کے طریقے سے۔ تو اب یہاں سے پکڑا، یوں بالوں سے پکڑا کس کو؟ آپ کو یاد تو چل رہا ہے نا، سبق یاد ہے نا، یہ ہارون علیہ السلام کو پکڑا کس نے؟ اچھا، اب لڑائی ہوئی ہے لڑائی کس میں؟ 2 نبی ہیں، 2 نبیوں میں لڑائی ہوئی نا، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک کے ساتھ ہیں دوسرے کے ساتھ نہیں، کہہ سکتے ہیں آپ یہ جملہ؟ آپ ادھر کہیں گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو صحیح کہتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو غلط کہتے ہیں، تو آپ کا ایمان ختم، ایسی ہی بات ہے نا۔ اور آپ کہیں گے نہیں، گروہ بن جائیں، جی ہارون ٹھیک تھے موسیٰ غلط تھے، تو آپ کا ایمان۔ 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے نا، 2 بھائیوں کی لڑائی میں ٹھیک کون تھا؟ آپ کیا کہیں گے آج؟ دونوں ٹھیک تھے نا؟ آپ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ قرآن میں 2 بھائیوں کی لڑائی کا ذکر ہے، وہاں بولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں 2 بھائیوں کی لڑائی کا ذکر ہو کہ مولا علی اور معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑائی ہوئی، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ؟ آپ تو خاموش رہیں گے، کیونکہ جب یہ 2 بھائی لڑتے ہیں تو ہمیں بولنے کی جرت نہیں، تو وہاں 2 صحابی بھائی آپس میں لڑے تو ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ کون غلط تھا کون ٹھیک تھا؟ ہم جج نہیں ہیں، جج کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں یہ کہا گیا یہ 2 بھائی بھی سچے، وہ 2 بھائی بھی، ان 2 بھائیوں کے بارے میں بھی ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، اور ان 2 بھائیوں کے بارے میں بھی لب کشائی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ دونوں بھائی بھی جنتی، یہ دونوں بھائی بھی جنتی، ان کو جنتی بھی قرآن نے کہا، ان دونوں کو جنتی بھی کلم وعد اللہ الحسنی کہہ کے قرآن نے کہا۔ اب جو بڑا فن خان بنے گا اور میڈیا میں بیٹھ کے کہے گا کہ میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، امیر معاویہ سے لڑتا، تو وہ بندہ اس دور کا منافق اعظم ہے، اس لیے کہ اس دور میں بھی منافقوں نے لڑائی کرائی تھی، خود انہوں نے لڑائی نہیں کی تھی۔ یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اس زمانے میں ہوتا، ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہم اس دور میں بھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، تو اس دور میں تو ہم اور کمزور، صحابہ جیسا ایمان ہے ہی نہیں ہمارا۔ تو اس لیے یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اہل سنت کا عقیدہ بتایا کہ یہ اہل سنت کی تاویلات اہل سنت 40 جلدوں میں کتاب ہے ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی،
جو اس کے اندر عقائد ہیں اہل سنت کے کہ صحابہ کی آپس کی لڑائی، مشاجرات صحابہ میں ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، کوئی ہم نے اپنا رائے نہیں دینی۔ قرآن میں 2 نبیوں کی لڑائی پہ ہم رائے دے سکتے ہیں؟ کوئی مفسر دے سکتا ہے؟ ابن کثیر جیسا مفسر ہو، امام قرطبی جیسا مفسر ہو، امام رازی جیسا مفسر ہو، اور اگر وہ ان میں سے ایک کا ساتھ دے گا اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے کا رد کر کے دکھائے نا کوئی مفسر۔ جب مفسر نہیں دکھا سکتا، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا ویلیو ہے؟ ہم صحابہ کی لڑائی پہ بھی نہیں بولتے، نبیوں کی لڑائی پہ بھی۔ اب آپ بات سمجھ آ گئی آپ کو عقیدہ اہل سنت کی؟ اچھا، اب یہاں پہ انہوں نے پکڑا داڑھی سے اور سر سے۔ اچھا، اس میں ایک عقیدہ پتہ چل گیا، ایک اس میں سنت طریقہ پتہ چل گیا کہ داڑھی کتنی ہونی چاہیے اور سر کے بالوں کا۔ اب انہوں نے جب پکڑا نا ان کو، انہوں نے کہا قال یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، آپ کو کس چیز نے روکا؟ اذا رأیتہم ضلوا، جب آپ نے ان کو دیکھا گمراہ ہوتے ہوئے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، آپ کو کس چیز نے یہ روکا ہوا تھا؟ اللہ تتبعنی، کہ آپ جو ہے اس میں جو ہے آگے بڑھتے اور آپ جو ہے میرے پیچھے آتے، آپ مجھے آ کر بتاتے۔ آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ آپ طور پہ آ جاتے، مجھے آ کے بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے یہ ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا افعصیت امری، کیا آپ نے میرے بات کی نافرمانی کی ہے، میرے حکم کی؟ قال یا ابن امہ، تو انہوں نے ایک دم کہا۔ اب دیکھیے بھائیوں کی لڑائی میں وہ بھائی نرم لہجہ۔ اب دیکھیے حضرت عقیل تھے نا، جو عقیل مسلم بن عقیل جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، پہلے خط لے کر گئے تھے، ان کے والد عقیل بن ابی طالب، وہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی لڑائی تھی نا جب، تو رات کو لڑائی بند ہو جاتی، صبح ہوتی تھی، تو صبح سے پہلے جو کھانا رات کا ہوتا تھا وہ حضرت عقیل جو تھے وہ آ کر امیر معاویہ کی فوج میں کھاتے تھے۔ بڑے بھائی ہیں حضرت علی کے، کھانا آ کر کدھر کھاتے تھے؟ ادھر، اور پھر جا کے لڑتے ادھر سے تھے۔ کہتے تھے اب کیا کریں، مجبوری سے لوگ لڑائی کرا دیتے ہیں، پھر ہم پیچھے ہمیں دفاع کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیچ میں منافقین کی ایک جماعت تھی پوری، وہ الگ ٹاپک ہے، کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یبن ام، اب ان کو یہ نہیں کہا اے موسیٰ، ڈانٹ کے نہیں، ادب ہے، نبی ہے نا بھائی، تو نبوت ملی ہوئی ہے تو ادب کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یبن ام، اے میری ماں جائے، ماں کا کہا، ماں کے دودھ ایک پیا ہو نا تو محبت زیادہ ہوتی ہے، تو ماں جائے کا لفظ اس لیے بولا، یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، نہ پکڑ میری یہ لحیہ کو، داڑھی کو، ولا برأسی، اور میرے ان بالوں کو، انی خشیت، میں ڈرا ہوا تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو مجھے کہے گا اے میرے بھائی تو نے میری بنی اسرائیل میں تفرقے ڈال دیے۔ کیسے تفرقے ڈال دیے؟ کہ اب یہ 12,000 تو میرے ساتھ تھے اور 2 گروہ ادھر تھے۔ اچھا، اب میں اگر ان 12,000 کو لے کر تیرے پیچھے آ جاتا تو یہ تو بچ جاتے، لیکن وہ مضبوط ہو جاتے اور ان کے اندر گمراہی اور بڑھ جاتی، تو اس طرح کیا ہوتا، آپ مجھے کہتے بھائی یہ کیسے بھائی ہو تم جو ہے تفرقہ ڈال کے میری قوم میں آ گئے، تو میں اس لیے یہاں بیٹھا رہا۔ پھر میرے 12,000 تھے اور یہ لاکھوں لوگ تھے اور یہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، تو مجھے خوف آ گیا، بوڑھا آدمی ہوں، بڑے بھائی تھے نا، تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو کہنے لگے میں ڈر گیا اس لیے کہ اب یہ مار دیں گے یا پھر میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ آپ نے مجھے کہا تھا میری خلافت ہے تو میرے بعد خلیفہ بنو، تو میں آپ کی نیابت کر رہا تھا، تو اصلاح کا آپ نے مجھے بولا تھا، تو اس لیے میں خود انہوں نے فرمایا انی خشیت، میں ڈر گیا اس بات پر۔ تو اب آپ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں، دیکھیں حضور نے کہا کہ اے علی آپ میرے لیے ہارون جیسے ہو، کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد موسیٰ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ رد ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے اور کوئی طور پہ قبر ہوئی۔ ان تقول فرقت، اچھا یہ ولم ترقب قولی، اور آپ کہیں گے جی آپ نے میری بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو اب یہ جملہ، اب دیکھیے بات سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لحاظ سے ٹھیک تھے اور ہارون علیہ السلام اپنے لحاظ سے ٹھیک تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں پر کہا جی آپ نے سچ کہا، ٹھیک کہا، یہ کوئی قرآن حدیث میں نہیں ملتا، لیکن اتنا بات سمجھ لگ گئی کہ 2 نبیوں یا صحابہ کا اختلاف جب ہو تو امتی کا کام نہیں ہے عام بندے کا کہ وہ اس میں لب کشائی
کرے، چاہے وہ کتنا بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اینکر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا لیڈر کیوں نہ ہو۔ اب اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو غلط چیز کی عادت ختم نہیں ہوتی، کوئی نشہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، غلط دوست ہیں، غلط سوسائٹی ہے، یا کوئی گناہ کرنے والا ہے، کسی بھی غلط فعل میں پڑا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جو ہے اور ڈانسنگ پروگراموں میں یا ڈرامے کر رہے ہیں، فلمیں کر رہے ہیں، یا عجیب و غریب تھیٹر پہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ دعا خود کریں گے۔ یہ اس طرح کوئی آدمی جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں پڑا ہوا ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ توجہ کرے، یا غلط عقیدے میں پڑا ہوا ہے، اب اسے نہیں پتہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کون سا گروہ ٹھیک ہے، تو کون سا جنت میں جانے والا ہے، کون سا عقیدہ خراب ہے، تو وہ یہ دعا کرے۔ یہ آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 90 سورہ طٰہٰ کا، آیت نمبر 90۔ اس کا جو حصہ ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ جملہ، یہ دعا ہارون علیہ السلام کی ہے، اور آپ نے کہا کہ دیکھو آپ کا رب بڑا رحمان ہے۔ رحمان اتنی زبردست صفت ہے اللہ کی، ایک دم غصہ اللہ کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب آپ رحمان کہتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اور آپ نے کہا جی میری اتباع کرو، اور میری اتباع بھی کرو، اطاعت بھی کرو۔ اچھا، اب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ ہم حضور علیہ السلام سے ایک محبت کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں کرتے، اکثر لوگ ایسے ہی ہیں نا، تو یہاں دونوں چیزیں اللہ دیتے ہیں، اطاعت اور اتباع بھی۔ تو جو بندہ اس کو روزانہ پڑھے گا 40 بار، اور 11 دن تک پڑھ کے دعا کرتا رہے گا، اور پانی پہ دم کر کے پیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ کرے گا وہ پورا کریں گے۔ غلط چیز سے جان چھوڑنی ہے، کوئی نشہ ہے، غلط دوست ہیں، غلط عادت ہے کوئی پڑ گئی ایسی، یا گناہوں کی طرف عادت پڑ گئی ہے، یا ایسے کوئی اور پریشانی کی کام میں پڑ گیا ہے، تو اب وہ بندے کو صحیح راہ نہیں مل رہی، صحیح لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا کون سے صحیح لوگ ہیں، کون سی جماعت ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سیاست میں بھی جماعتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ یہی عمل کر سکتے ہیں، 11 دن تک کریں، 40 بار روز پڑھیں، دعا کریں، پانی دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ کھول دے گا، اور اللہ خود رحمان اپنی صفت کے ساتھ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔